السلام علیکم لیسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول انتہائے عشق پارٹ نمبر 30۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی اسفی جاتے ہوئے ایک دم رک کر پلٹا جیسے کوئی بات یاد آئی ہو۔ مادام اگر آپ نے اپنا موبائل نمبر اس معصوم کو دے ہی دیا ہے تو کال پک کرنے کی زحمت بھی کر لیا کرے تاکہ بندہ چین سے جی سکے۔ آپ کی مہربانی ہوگی۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا وہ ذرا سا جھکا، پھر ایک پیاری سی مسکراہٹ تابین کی طرف اچھال کر کمرے سے نکل گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر اس کی بات کو سوچتی تابین کے لبوں پر ایک دم خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ آنکھوں میں کسی کی محبت کی وجہ سے گلابی پن تھا اور لبوں پر کسی کی دی ہوئی خوبصورت مسکراہٹ۔ پلڑا کون سا زیادہ بھاری تھا؟ ہونا تو مسکراہٹ والا چاہیے تھا، پر جہاں جو آنسو دیتا ہے وہ دل کے زیادہ قریب مانا جاتا ہے، اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، جبکہ مسکراہٹ دان کرنے والا اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اس کا پلڑا ہمیشہ ہلکا ہی رہتا ہے۔ رات کی سیاہی نے 4 سو اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ بڑی حویلی کو سجا دیا گیا تھا، وہاں جیسے روشنیوں کا سیلاب آیا تھا۔ آنکھوں کو حیران کر دینے والا منظر نظروں کے سامنے تھا۔ پھول اور لائٹوں سے پوری حویلی کو اندر سے باہر سے سجایا گیا تھا۔ لان میں مردوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا جبکہ اندر عورتوں کی محفل لگی تھی۔ مہمانوں سے آہستہ آہستہ حویلی بھرنے لگی تھی۔ ہنگامہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ نازلی نور کے ساتھ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی تھی تو سب نے نظریں بچا کر اوپر آ گئی۔ نازلی نے نور کو باہر آنے سے منع کیا پر نور بور ہو رہی تھی، اس لیے ٹیرس پر کھڑے ہو کر نیچے تیاریاں دیکھنے لگی۔ اوپر نیم اندھیرا تھا اور نہ اگر کوئی دلہن کو اس طرف دیکھتا بھی تاڑ لیتا تو بھی دلہن صاحبہ نظر نہ آتی۔ میں نے شہریار بھائی کو ابھی تک نہیں دیکھا، نازلی نے افسوس سے کہا۔ ابھی موبائل نور کو دے کر گئی تھی پر پھر بھی کچھ دیر کے بعد کال کر کے واپس لے گئی تھی۔ نازلی پکس نہیں دکھا پائی۔ پکس میں دیکھ کر کیا کرو گی؟ لائیو دکھاتی ہوں، نور نے آنکھ مار کر بولی، پھر نیچے موجود لوگوں میں شہریار کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ رہے، اس نے نازلی کو دیکھ کر اشارے سے بتایا۔ کہاں؟ نازلی نے غور سے، اسے نظر نہ آیا۔ وہ وہاں درمیان میں 2 لڑکوں کے ساتھ، سفید کپڑوں اور سفید چہرے والا، وہ خڑوس سا آدمی شہریار ہے۔ نور نے اپنے ہی الفاظ پر ہنسنے لگی تھی۔ اسی خڑوس کی کل تم دلہن بنو گی، نازلی مسکرا کر کہتی بغور شہریار کو دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے ان لڑکوں سے باتوں میں مصروف تھا۔ بڑے ہینڈسم ہیں شہریار بھائی، نازلی نے ایک دم کہا، پر میرے لالا سے کم۔ مہنور شرارت سے بولی، یہاں تمہارے لالا کا کیا ذکر؟ نازلی نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کا ہی تو سارا ذکر ہے، بہت ہینڈسم ہے میرے لالا۔ بھائی کا ذکر کرتے نور کی آنکھیں محبت سے بھر گئی۔ ذرا دکھانا اپنے لالا کو، پھر پتہ چلے گا وہ کتنے ہینڈسم ہیں، نازلی شرارت سے مسکرا کر بولی۔ اس کی بات پر نور نے اپنی ہنسر دبائی۔ دیکھ لو گی تم انہیں بھی، نور کا انداز سرسری سا تھا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ شہریار بھائی سے کتنی محبت ہے؟ نازلی نے بات کاٹی۔ نور نے شہریار کو دیکھا، بہت لہجہ دھیما اور میٹھا تھا، پر شاید انہیں نہیں۔ ایک دم سے اس کے لہجے میں اداسی اتری۔ محبت نہ ہوتی تو شادی کیوں کرتے؟ نازلی نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ شاید ہو وہ بے یقینی سی تھی، کبھی شہریار نے یقین کے ڈور اس کے ہاتھ میں تھمائی ہی نہ تھی کہ اسے شہریار کی محبت پر یقین ہوتا۔ یقیناً ہوگی۔ نازلی نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبا کر پھر چھوڑا، پھر نور کی نظروں کا تعاقب کر کے پیچھے دیکھا۔ وہاں ایک شخص شہریار کے گلے مل رہا تھا۔ وہ شہریار سے الگ ہونا تو نازلی نے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ تو آہد ہے، نور نے بتایا تھا۔ آہد عالم؟ نازلی نے اسے دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی پکشا والا لڑکا، نور ہنسی۔ یہ تو آہد بھائی ہیں، تم جانتی ہو انہیں؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میری آنی کے دیور ہیں آہد بھائی، وہ ایک نظر نیچے دیکھ کر بولی جہاں آہد اور شہریار اب مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ او ایم جی، یہ تو کمال ہو گیا، اب بھی تمہاری رشتہ دار بنے گی، نور نے ہنس کر ڈرامائی انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے آہد بھائی فوج میں ہیں؟ نازلی نے خوشخبری سنائی۔ اللہ! نور اب کی بار اور حیران ہوئی۔ یہ تو آبی کے دل کی باتیں پوری ہو رہی ہیں، وہ کہہ کر مسکرانے لگی۔ آبی کو مل گیا اس کا فوجی؟ نازلی نے ہنس کر نور کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ کون سی آبی کو فوجی ملا؟ اور اس والی کو تو ابھی تک نہیں ملا۔ آبی ان کی طرف بڑھتی ہوئی بولی اور ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ آبی فوجی نازلی بتانے لگی۔ جب نور نے اسے اشارہ کیا اسے کچھ نہ بتانا، اس کا اشارہ سمجھ کر نازلی نے بات بدلی۔ میں نے کہا آبی کو اس کا فوجی جلد ہی مل جائے گا۔ نازلی نے اسے دیکھا۔ آبی نیچے دیکھ رہی تھی جہاں آہد اور شہریار کھڑے تھے۔ فوجی؟
آبی کچھ پل رکی۔ فوجی نہ ملے تو چلے گا، مانا کہ فوجی اچھے ہوتے ہیں پر فوجیوں کے علاوہ بہت سی لڑکے اچھے ہوتے ہیں، وہ مگن سی بول رہی تھی۔ نور اور نازلی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر آبی کو دیکھ کر ہنسی دبانے لگی۔ کون ہے وہ لڑکا جس نے آبی کی نظروں سے فوجی کو ہٹا کر خود میں بسا لیا؟ نور نے جان بوجھ کر پوچھا۔ احد بھائی، نازلی نے شرارت سے جواب دیا۔ ان کی بات پر آبی نے ہڑبڑا کر انہیں دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے جھجک کر کہا۔ چلو ام جان نے کہا ہے تیار ہو جاؤ، بشکر کرو کہ انہیں معلوم نہیں کہ تم اوپر گھوم رہی ہو، ورنہ تمہاری شامت آتی۔ آبی بات بدل کر ام جان کی بات بتاتی وہاں سے بھاگی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ذرا دیر ان کے ساتھ رک جاتی تو اس کی خیر نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ نکلتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی ہوئی سب سے بچ کر نیچے کمرے میں آئیں۔ تم نے بتانے سے منع کیوں کیا؟ کمرے میں آ کر نازلی نے پوچھا، تاکہ آبی کو احد بھائی کے منہ سے ہی اس بات کا پتہ چلے، تب زیادہ مزہ آئے گا نا؟ نور آنکھ مار کر بولی۔ اے باتونی بی بی، جلدی سے تیار کرو، وہاں میڈم کی مہندی ہونے والی ہے اور یہ لمحنگوں کی طرح گھوم رہی ہے۔ آبی ٹوکری اٹھا کر کمرے میں آئی جس میں گجرے رکھے تھے۔ اس کی بات پر نور نے منہ بنایا اور نازلی نے ایک دم مسکرانے لگی۔ نازلی، چلو مادام، تم بھی اپنی تیاری شروع کرو، آبی نے اسے حکم دیا۔ نازلی نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ وہ تینوں پھر تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہال میں ہنگامہ برپا تھا، فضا میں مدم مدم سی خوشبو سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ لڑکیوں کی ہنسی، میوزک کا شور ایک خوبصورت سا سما باندھ رہا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر خوشی تھی۔ ہال کی ایک طرف گول دائرے میں گدے بچھا کر ان کے اوپر سفید چادریں ڈالی گئی تھیں جس پر لڑکیاں بیٹھے گانے بجانے میں مصروف تھیں، جبکہ درمیان میں چوڑیاں، مہندی کی ٹوکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھیں۔ سامنے نور کسی شہزادی کی طرح بیٹھی اور اس کی ایک طرف آبی تھی اور دوسری طرف نازلین تھی۔ نور نے سبز اور یلو کنٹراسٹ کا خوبصورت سا لہنگا شرٹ پہنا تھا، پھولوں کے زیور پہنے، اور خود بھی ایک کلی لگ رہی تھی۔ چہرے پر خوشی اور خیا کی لالی اسے بہت حسین بنا رہی تھی۔ آبی نے سبز رنگ کا ڈریس پہنا تھا جس پر گولڈن کام ہوا تھا۔ بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنے ایک کندھے پر پڑی تھی اور میچنگ جویلری میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نازلی نے ام جان کا دیا ہوا لیمن کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جس کی قمیض پر نفاست سے موتیوں کا کام ہوا تھا۔ بڑا سا دوپٹہ دائیں کندھے پر سیٹ تھا اور ہلکا سا میک اپ کالے گھنے آبشار کی مانند اس کی پشت پر بہ رہی تھی۔ کانوں میں جھمکے اور ماتھے پر ٹیکا، کوئی مغلیہ شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود بھی آبی نے اچھی طرح تیار کیا تھا۔ وہاں گانے گائے جا رہے تھے، نازلی مسکراتی ہوئی تالیاں بجا رہی تھی۔ اس قدر خوبصورت ماحول اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنی رنگینی، اتنی خوشی دیکھ کر اس کی آنکھیں روشنی سے ٹمٹما اٹھی تھیں۔ اس نے جھک کر نور کی بات سنتے ہال کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ شخص، نازلی کی نظریں تھم گئیں۔ اس نے اس شخص کی جھلک دیکھی، پھر وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ نازلی کو اس شخص پر ہاشم کا گمان ہوا۔ وہ جانے بغیر رہ نہیں پائی کہ وہ کون ہے، اس لیے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ نور نے پوچھا۔ پانی پی کر آتی ہوں، وہ جلدی سے کہتی وہاں سے کچن کی طرف بڑھی۔ کچن کے دروازے کے پاس رک کر اس نے اپنی سانسیں درست کیں، پھر اس شخص کی پشت کو دیکھا جو مگن سا کافی بنانے میں مصروف تھا۔ نازلی نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ وہاں فنکشن چل رہا تھا اور یہ آدمی یہاں کافی بنا رہا تھا۔ واہ! نازلی نے اس کا جائزہ لیا۔ سفید لباس میں سیاہ شال فولڈ کر کے گلے میں ڈالی تھی، پاؤں میں پشاوری چپل آستینیں کونی تک فولڈ تھی۔ نازلی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، دل کہہ رہا تھا کہ یہ وہی ہے، پر دماغ کہہ رہا تھا لڑکی ہوش کر، وہ یہاں کیسے آئے گا؟ نازلی نے خود پر قابو پایا اور پھر بولی، بات سنیں۔ ہاشم کے سر میں درد ہو رہا تھا، وہ تو سب سے بچتا کچن کی طرف آیا تھا۔ اسے کافی کی طلب ہو رہی تھی، اس لیے اپنے پسندیدہ کڑوی کافی بنانے میں لگ گیا۔ نازلی کی مدھم آواز پر بنا رکے وہ کپ میں کافی ڈالنے لگا اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ آنکھوں میں شوق سی چمک پھیلی تو وہ بچتا ہوا آیا تھا، پر وہ میڈم اس تک پہنچ گئی تھی۔ جی سنائیں۔ یہ جواب سن کر نازلی کا رنگ اڑا۔ اس کا شک ٹھیک نکلا، یہ وہی تھا۔ ہاشم اس کی طرف پلٹا، ہاتھ میں پکڑا کپ لبوں سے لگاتے وہ نازلی کی صورت دیکھ رہا تھا، جہاں حیرت، ڈر، خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اگلے پل وہ کچن سے باہر دیکھتی اس کی طرف آئی۔ وہاں اس وقت صرف وہ دونوں تھے، باقی سب فنکشن انجوائے کر رہے تھے، کرنے میں مگن تھے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر رکی۔ آپ
آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پھیلی آنکھوں کے ساتھ مدھم آواز میں پوچھا۔ شادی انجوائے، مختصر جواب آیا۔ پرسکون انداز میں اس کی کیفیت لطف اٹھاتا وہ مسکرا رہا تھا۔ دیکھے، نازلین نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ دیکھ ہی تو رہا ہوں، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کی بات کاٹ کر دلکشی سے بولا، مجھے پریشان مت کریں، کوئی آپ کو دیکھ لے گا۔ کیوں آپ یہاں؟ نازلی رونے والی ہو گئی تھی۔ جہاں میری بیوی ہوگی وہاں میں بھی ہوں گا نا۔ اور یار اینی ویز تو نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ سب مجھے دیکھیں گے۔ اور انداز ہنوز پر پرسکون تھا۔ یہاں میری شادی کا کسی کو معلوم نہیں۔ نازلی ہاتھ مسل کر سر جھکا کر بولی، تو کس نے کہا ہے بتانے کا؟ میں بتا دیتا ہوں نا۔ مسکراہٹ دبا کر اس نے نازلی کے جھکے سر کو دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ سر اٹھا کر ضدی انداز میں بولی، شوہر کو یہاں سے نکالنے کی کتنی جلدی ہے تمہیں؟ ہاشم نے افسوس سے گردن ہلائی۔ اور کیا کروں؟ میری دوست کا گھر ہے یہ، اور میں آپ کو یہاں سے نکال سکتی ہوں۔ جائیں آپ یہاں سے بس۔ اس نے سخت لہجے میں آرڈر دیا۔ کیوں جاؤں؟ دوستوں کو پا کر شوہر کو پہچاننے سے انکاری ہو؟ افسوس کی بات ہے۔ ہاشم کپ واپس رکھتا سر ہلا کر کہتا نازلی کے پاس سے گزرا۔ نازلی نے پرسکون ہو کر لمبی سانس کھینچی۔ ویسے سوچنے کی بات ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، اتنے حق سے گھوم رہا ہوں، تو میرا کوئی رشتہ تو ہوگا نا ان سب سے۔ اس نے عقب سے نازلی کی طرف جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بات پر نازلی کے دماغ میں گھنٹی بجی اور ایک دم سے اس کی طرف پلٹی۔ یوں پلٹنے سے سیاہ بال اس کے چہرے پر بکھرے۔ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پیچھے کیے۔ نازلی 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھر بولی، کیا آپ بھی کسی کے دوست ہیں؟ شہریار بھائی یا خان بابا کے؟ اس کی بات پر ہاشم کا قہقہ گونجا۔ نازلی ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں کی مجھ سے نہیں بنتی مسز، دوستی نہیں کرتے وہ لوگ مجھ سے۔ وہ مدھم سا مسکراتا نامحسوس انداز میں اس سے بات کر گیا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر پلٹا باہر کی طرف بڑھا۔ نازلی کو اس کی بات ذرا سمجھ نہ آئی۔ ہاشم دہلیز تک پہنچا تو سامنے سے آتی امجان نے اسے روکا۔ یہاں ہیں آپ ہاشم، چلیں آئیں باہر، آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ امجان عجلت میں بولی۔ ہاشم نے ان کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ نازلی نے ان کی پشت کو دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ ہاشم کا ان کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ نازلی کا دماغ ایک بار پھر ان کی طرف نہ گیا۔ اور پھر وہ اس گھر کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ وہ باہر آئی تو بہت الجھی ہوئی تھی۔ سمجھ نہ آئی کہ کس سے اس شخص کے بارے میں پوچھے، اور اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھ کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی، اس لیے وہ خاموش ہی رہی۔ نور نے اس سے پوچھا کیا ہوا، پر وہ اسے ٹال گئی تھی۔ مہندی کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ ابھی رات کے 12 بج رہے تھے، پر وہاں دن کا سما تھا۔ ہنسی، خوشبو، میوزک، ہر رنگ وہاں بکھرا تھا۔ نور کے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگائی جا رہی تھی۔ ایک لڑکی مہارت سے اس کے ہاتھوں پر خوبصورت ڈیزائن بنا رہی تھی، دوسری لڑکی دلہن کی دوستوں کو مہندی لگانے میں مصروف تھی۔ نازلین خوشی سے نور کے پاس بیٹھی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگتے دیکھ رہی تھی۔ اف، بہت پیاری ہے، وہ خوشی سے بولی۔ اس نے آج تک مہندی نہیں لگائی تھی، پر اس وقت مہندی کی خوشبو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ الجھی سوچوں کو ایک طرف کرتی یہ خوبصورت دن انجوائے کرنے لگی۔ اگلی باری تمہاری ہے۔ نور نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں تو نہیں لگاؤں گی یار، میں نے کبھی نہیں لگائی۔ نازلی جلدی سے بولی، میں دلہن ہوں اور میری بات ماننی پڑے گی تمہیں۔ نور نے منہ بسور کر کہا، اوکے دلہن صاحبہ۔ نازلی نے سر ہلایا تو نور اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر ایک دم مسکرانے لگی۔ اس کے لالا کی جان تھی یہ لڑکی، جس کی وجہ سے وہ اس سے پہلے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر نور اس پر بے تحاشا پیار آتا۔ جو ہستی آپ کے پیاروں کی عزیز ہوتی ہے وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ نازلی کے لیے نور کی بھی ایسی ہی فیلنگز تھی۔ کچھ وقت کے بعد نازلی کے دونوں الٹے سیدھے ہاتھوں پر مہندی لگا دی گئی۔ لڑکیوں کا ڈانس چل رہا تھا، وہ انجوائے کر رہی تھی۔ جب نور نے اسے اشارہ کیا، کیا ہوا؟ نازلی نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ سامنے دیکھو، اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ نازلی نے دیکھا۔ دور ہال کے دروازے کے پاس آبی اور آہد کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ آبی کے چہرے پر لالی تھی جسے وہ دونوں اتنے دور سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ ان کا معاملہ سیٹ ہو گیا، نور نے شرارت سے کہا۔ نازلی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر دونوں ہنسنے لگیں۔ آہد اس سے شہریار کا پوچھ رہی تھی۔
आबी को साफ लग रहा था कि ये बहाना है इससे बात करने का, वरना शहरयार बाहर था और मोहतरम इसका पूछने अंदर आए थे। उसने कह दिया कि शहरयार लाला बाहर हैं, वहां तलाश करें। अच्छा, शायद बाहर ही हो। फिर आहद ने मायूसी से उसे देखा। आबी ने उसकी सूरत देखकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। जी, आबी ने बाल कान के पीछे करके कहा। आहद जाते जाते एकदम पलटा। वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हैं। एकदम नरम मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल कर बाहर की तरफ बढ़ गया। आबी पहले हैरान हुई और फिर मदम सी मुस्कुराहट के साथ चेहरा झुका लिया। वहां से पलटी तो नजर उन दोनों पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। इन्हें अपनी तरफ मतवज्जा पाकर आबी दांत लबों में दबाकर वहां से भागी थी। उसकी हरकत पर नूर और नाजली की हंसी नहीं रुक रही थी। नाजली अभी से बात करके किचन से बाहर निकली जब अमजान ने उसे पुकारा। जी अमजान। नाजली उनके करीब आई। बेटा, ऊपर कमरे में कपड़ों का एक बैग रखा है, वो ला दें, उन्होंने मसरूफ अंदाज में कहा। फिर नज़र उसके हाथ पर पड़ी। आपके हाथों पर तो मेहंदी लगी है, चले मैं खुद ले आती हूँ, अमजान कहकर जाने लगी। जब नाजली ने उनका हाथ थामा। सूख गई है अमजान, मैं ले आती हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली तो अमजान ने मोहब्बत से उसका गाल थपका, फिर दूसरी तरफ बढ़ गई। नाजली जल्दी से दुपट्टा संभालती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो ऊपर आई, वहां मुकम्मल खामोशी थी। उसने कमरे का तो पूछा ही नहीं था कि बैग किस कमरे में रखा है। उसने नजर दौड़ाई। ऊपर 5 कमरे थे, अब कौन से कमरे में कपड़ों वाला बैग होगा। वो वहीं खड़ी होकर सोचने लगी।